ہمارے جو گھر میں ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے احساسات کو سچی نمائندگی کرنے کے لیے ایک شاعرہ ہمارے درمیان ہے۔ ہندوستان میں اپنی ایک حیثیت، اپنا ایک مقام، ایک مزاج، ایک شاعری کا ہنر، ایک فن محترمہ ڈاکٹر نسیم نکھل صاحبہ میں ہے۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں آپ استقبال کریں ان کا، تاکہ زندگی کی عمیق سچائیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ مائک پر ڈاکٹر نسیم نکھل۔ ہاں، ایک بار استقبال کریں۔ آپ لگے کہ محمود آباد میں لوگوں کو عزت دے رہے ہیں، عزت دینا جانتے ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا اپنے ودھائک جی کو۔ میرے آنے پہ تھوڑا بہت جو آپ لوگوں نے استقبال کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شعر جب آپ تک پہنچیں گے تو میرا خیال ہے ہر آدمی کی پہچان شاعر کی اس کے شعر ہوتے ہیں، اور اگر شعر میں کوئی دم ہوگا تو وہ خود ہی اپنی پہچان کرا لیں گے، اپنی داد خود حاصل کرا لیں گے۔ اس سے پہلے میں صرف 2 لفظ کہنا چاہتی ہوں کہ پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں مشاعرے، اور میں نے سنا تھا کہ یہاں پہلی بار مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے، لیکن اتنا خوبصورت یہاں کے چھوٹے بچے اور لڑکے نوجوان بھی سن رہے ہیں مشاعرہ۔ میں دعوے کے ساتھ یہ بات لکھنؤ جا کر کہوں گی کہ بھئی محمود آباد جا کے سیکھو کہ مشاعرہ کس طرح سنا جاتا ہے۔ اردو ادب کی حفاظت کر رہے ہیں آپ لوگ، قابل داد اور قابل تحسین ہیں آپ لوگ۔ جس زبان کی چاہنے والے، ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں موجود ہوں، اس زبان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ میں سوچتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اپنی بات یہاں سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ شعر، 2 شعر، 3 غزلوں کے اور 7 شعر کی غزل ہوتی ہے تو 3 شعر کے، تو ترنم سے پڑھوں گی، سن لیجیے گا، سماعت فرمائیے۔ عرض کیا ہے کہ غالب کا رنگ میر کا لہجہ مجھے بھی دے، غالب کا رنگ میر کا لہجہ مجھے بھی دے، لفظوں سے کھیلنے کا سلیقہ مجھے بھی دے، لفظوں سے کھیلنے کا سلیقہ مجھے بھی دے، اور تیری نوازشیں ہیں ہر ایک خاص و عام پر، تیری نوازشیں ہیں ہر ایک خاص و عام پر، دریا ہے تیرا نام تو قطرہ مجھے دے دے جیسا ہو۔ ثمر پھل کو کہتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کو بتا دوں، شاخ کو جھکنا ہی پڑتا ہے ثمر جیسا بھی ہو، اہمیت ہے صرف سائے کی شجر جیسا، اہمیت ہے صرف سائے کی شجر جیسا بھی ہو، شجر جیسا بھی ہو، تم بہت اچھے ہو، دنیا خوبصورت ہے تو کیا، تم بہت اچھے ہو، دنیا خوبصورت ہے تو کیا، لوٹ کر واپس وہیں جانا ہے گھر جیسا بھی ہو، لوٹ کر واپس وہیں جانا ہے گھر جیسا بھی ہو، جیسا بھی ہو۔ اور دور دور تک حضرات جہاں جہاں تک میری نظر میں ہے، یہ شعر خاص طور سے پیش کر رہی ہوں، سماعت فرمائے گا۔ ساتھ چلنا مصلحت بھی اور مجبوری بھی ہے، ساتھ چلنا مصلحت بھی اور مجبوری بھی ہے، اور مجبوری بھی ہے، راستہ تو کاٹنا ہے ہم سفر جیسا بھی ہو، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، راستہ تو کاٹنا ہے ہم سفر جیسا بھی ہو۔ اچھا ہے، بہت اچھا شعر، واہ 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 واہ۔ اور وعدے کے مطابق تیسری غزل کے 2 شعر ترنم سے مجھے حکم مل رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں 3 شعر 2 غزلوں کے سناؤں گی، سن لیجیے گا۔ 2 شعر سے قبل پیش کر رہی ہوں آپ کی خوبصورت سماعتیں، اور یہ میرے 2-3 شعر سماعت فرما لیں۔ عرض کیا ہے کہ چاہتے ہو کہ میرے لب پہ شکایت بھی نہ ہو، چاہتے ہو کہ میرے لب پہ شکایت بھی نہ ہو، تم جسے چاہو مجھے اس سے رقابت بھی نہ ہو، رقابت جیلسی کو کہتے ہیں، تم جسے چاہو مجھے اس سے رقابت بھی نہ ہو۔ اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیے گا کہ تم جسے چاہو مجھے اس سے رقابت بھی نہ ہو، اور زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو، لیکن زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو، لیکن آئینہ سامنے آئے تو ندامت بھی، آئینہ سامنے آئے تو ندامت بھی، زندگی جیسے بھی جی چاہے گزارو، لیکن آئینہ سامنے آئے تو ندامت بھی نہ ہو۔ اور یہ شعر بھی آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر، اور میں داد تو نہیں مانگتی، کیونکہ یہ تو میں نے کہا ہے کہ اگر میرا شعر آپ تک پہنچے گا، آپ کے دل کے کسی کونے کو چھوئے گا تو آپ خود بخود داد دیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو یہ دور دور تک آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دیکھ نہیں رہے، ایک ایک شخص نظر میں ہے اور پوری طرح سے
یہ شعر سنیے گا. عرض کیا ہے کہ حد سے بڑھنے لگے کمزر تو چپ کیا رہنا. حد سے بڑھنے لگے کمزر تو چپ کیا رہنا, بزدلی لگنے لگے ایسی شرافت بھی نہ. حد سے بڑھنے لگے کمزر تو چپ کیا رہنا, بزدلی لگنے لگے ایسی شرافت بھی نہ ہو. اور میں نے جو کہا تھا اب میں ترنم سے دو شعر حاصل کر رہی ہوں, سماعت فرمائیے. ایک مطلع, دو شعر, اور اس کے بعد 3 شعر اور پھر اجازت چاہوں گی آپ لوگوں سے. سنیے گا مطلب. تھا جو آنکھوں کا کاجل وہی آنسوں کا سبب ہو گیا. تھا جو آنکھوں کا کاجل وہی آنسوں کا سبب ہو گیا. آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا, دل لگانا غضب ہو گیا. آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا. وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں بہت سمجھدار ہیں, بہت سو کے آئینے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. بہت اچھی طرح آپ نے داد دی, بہت اچھا لگا. اسی طریقے سے زندگی کا ثبوت دیتے ہوئے چلے. بہت بہت شکریہ. آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا, دل لگانا غضب ہو گیا. اور یہ شعر خاص طور سے میں کسی بڑی شخصیت کو نظر کرنا چاہتی ہوں, مگر آپ سب جس کے چاہیں جس تک چاہیں پہنچا دیں. یہ شعر سنیے گا. شخصیت کا جب فرق تھا, لفظ بھی میرے بانے ہوئے. شخصیت کا جب فرق تھا, لفظ بھی میرے بانے ہوئے. میں جو بولی وہ بیکار تھا, وہ جو بولا ادب ہو گیا. میں جو بولی وہ بیکار تھا. اور ہر گھر آنگن میں بیٹیاں ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں. محسوس کیجئے گا اپنے گھر آنگن کی بات, ہندوستان کی عورت کیا سوچتی ہے. یہ معمولی سی اردو کی شاعرہ کیا کہہ رہی ہے, سنیے گا. بھائی ذرا سا دائش پہ پلیز ایک طرف بیٹھ جائیں آپ. اگر آپ اس طرح دوڑیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ شاعری میں ریس کا بھی کوئی حصہ ہے. یہ شعر سنیے گا خاص طور سے جہاں جہاں حضرات ہیں. اگر آپ کو اپنے گھر آنگن کی بات لگے تو اپنی دعاؤں سے نواز دیجیے گا. میں اسے زندگی سونپ کر اس کے آنگن کی باندھی رہی. میں اسے زندگی سونپ کر اس کے آنگن کی باندھی رہی. مجھ کو 2 روٹیاں دے کے وہ یہ سمجھتا ہے رب ہو گیا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شعر میں بہت گہرائی میں چلے گئے ہیں. اصل میں جس میں آپ سوچنے لگے اور کل گھر جا کے داد دیں وہ بیکار ہو جاتا ہے شعر. اصل میں اگر سمجھ میں نہ آئے اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ شعر بہت اچھا ہے تو وہ بہت اچھا ہے. میں نے یہ بہت اچھا شعر پڑھا تھا جو آپ کے سر سے نکل گیا. چلیے یہ ہاں میں حاضر کر رہی ہوں. فرمائشیں ہیں لیکن میں تو بس وعدہ کر چکی کہ 3 شعر سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے. تو ایک مطلع اور 2 شعر اور اس کے بعد اجازت چاہوں گی آپ سے. سنیے گا. ارے بچہ ہے بھیا, بیٹھ جانا نا, بیٹھ جاؤ. کوئی مت کرو بچے ہیں. اب آپ جب اس عمر کہتے تو اس سے زیادہ شرارت کرتے. بیٹھ جائیے. سنیے گا مطلب. سنیے گا تھوڑی دیر کے لیے. میں چاہوں گی کہ آپ سب میری طرح متوجہ ہو جائیں میری طرف. اور کبھی چاند بن
چمک گئے، کبھی خاک بن کے بکھر گئے. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. کبھی چاند بن کے چمک گئے، کبھی خاک بن کے بکھر گئے، کبھی خاک بن کے بکھر گئے. یہ میری حیات کے 4 دن، یہ میری حیات کے 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے. بہت اچھا ہے، واہ واہ واہ. اسی کشمکش میں گزر گئے. واہ. اور ایک تھوڑی سی بے چینی جو ہے، آپ کی اس بے چینیوں کی نظر میرا یہ شعر، اور اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بے چینی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بالکل اسی عالم پر ہے یہ شعر کہ کبھی ہنس کے دیکھا میری طرف، کبھی دوسروں پہ نگاہ کی، کبھی دوسروں پہ نگاہ کی. یوں ہی ان کی بزم میں شب کٹی، یوں ہی ان کی بزم میں شب کٹی. کبھی جی گئے کبھی مر گئے، میری حیات کے 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے. اور یہ آخری شعر آپ سب کو دے کر میں جا رہی ہوں، سن لیجیے گا خاص طور سے. ہے یہ شہرتوں کا غرور کیوں، ہے یہ عظمتوں کا سرور کیوں. کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ. ہے یہ شہرتوں کا غرور کیوں، ہے یہ عظمتوں کا سرور کیوں، ہے یہ عظمتوں کا سرور کیوں. کبھی ان کی سمت بھی دیکھ لے، کبھی ان کی سمت بھی دیکھ لے، جو بلندیوں سے اتر گئے. 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے. بہت شکریہ. بہت اچھا ہے.